محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ NCERT سیریز چل رہی ہے، جس میں اس سے پہلے 5 ویڈیو تاریخ سے متعلق دیکھ چکے ہیں۔ اردو کی کہانی، مخلوط زبان، زبانوں کا گھر ہندوستان اور اردو زبان کا آغاز و ارتقاء سے متعلق، اور پھر ان چاروں کا ایک خلاصہ PPT کے شکل میں آپ لوگوں کو پیش کیا گیا تھا۔ وہ 5 ویڈیوز اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو اسے دیکھ لیجیے۔ یہ چھٹا ویڈیو اگلا جو DSSB میں دوسرا ٹاپک ہے داستان سے متعلق، تو اب وہ NCERT میں جہاں جہاں ہے داستان سے متعلق جو مضامین ہوں گے، جو اسباق ہوں گے، انہیں پیش کیا جائے گا۔ پھر کوشش یہ کی جائے گی کہ انہیں ایک PDF میں آپ تک پہنچائی جائے۔ تو یہ پہلا ہی ہے۔ یہ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجات کے لیے کتاب ہے، اردو کی ادبی اصناف کے نام سے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے آپ کو ویب سائٹ پہ اس کی بک بھی مل جائے گی، تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف چلتے ہیں۔ داستان، سب سے پہلے داستان کی تعریف ہے کہ داستان ایک طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں۔ طوالت ضروری ہے، لمبا ہو اور مسلسل قصہ ہو، ٹوٹے نہ۔ مسلسل قصے کو کہتے ہیں جس میں واقعات کو پرکشش انداز میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سامعین کی دلچسپی اور تجسس برقرار رہے۔ پورا اٹریکٹیو انداز میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ سامعین کی جو انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، اور کیوریسٹی، تجسس کہ آگے کیا ہوگا، یہ برقرار رہنا ضروری ہے۔ داستان کا فن بنیادی طور پر سننے اور سنانے کا فن رہا ہے۔ یعنی مدتوں تک لکھنے کے بجائے اسے بس سننا اور سنایا جاتا تھا۔ بہت بعد میں داستان کو تحریری شکل میں محفوظ کیا گیا۔ اب چونکہ داستان گوئی کی روایت تقریباً ختم ہو گئی ہے، اس لیے تحریری داستانوں کو ہی بنیاد بنا کر داستان کی اہم خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ورنہ اصل جو داستان گو سے ہی یاد رکھیے کہ داستان گفتن کہی جاتی تھی، داستان بیان کی جاتی تھی جا کر۔ جب یہ ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں تھا، فلمیں نہیں تھی، تو اس وقت لوگ اسی کو دیکھا کرتے تھے، اور یہ ایک الگ سے فن ہوتا تھا داستان کہنا، کہ اس منظر کو سامنے لایا جا سکے، اور اس میں الگ الگ مہارتیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن اب تو وہ رہی نہیں، تو ان خصوصیات کو بیان کرنے کے بجائے جو تحریری شکل میں جو داستان ہے، ان کی خصوصیات بیان کی جائیں گی۔ داستان کا فن سامعین یا قاری کو باندھے رکھنے کا فن ہے۔ سننے والے اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو اپنے قبضے میں کر لے، کہ اسے باہر نہ جانے دے۔ دلچسپی، اثر انگیزی، حیرت، استعجاب وغیرہ داستان کے لیے لازمی ہے، کہ دلچسپی بھی رہے، اپنا اثر بھی چھوڑے، حیرت میں بھی ڈالے اور تعجب میں بھی ڈال دے۔ اس لیے داستان میں معمولی باتوں کے بجائے غیر معمولی باتوں کے بیان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے۔ ظاہر اور واضح کے بجائے پوشیدہ اور پراسرار چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ واضح چیزیں ہیں تو اس میں دلچسپی کیا ہوگی، اس میں حیرت کیا ہوگا، تو اسی لیے پوشیدہ اور پراسرار، راز بھری والی چیزیں رہتی ہیں۔ حقیقت کی نقل کے بجائے خیال ترازی، منطقی استدلال کے بجائے بعید از قیاس باتیں داستان کو دلچسپ اور پر اثر بناتی ہیں۔ یعنی حقیقت کو ہی بیان کرنے کے بجائے، حقیقت جو ہمیں دکھتی ہے ان کے بجائے خیال آرائی کی جاتی ہے، اس میں خیال کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، اور لاجک کے بجائے اس میں عقل سے دور کی باتیں کی جاتی ہیں، جیسے پریاں وغیرہ، ان سب کی باتیں۔ داستان اپنے عہد کی ثقافتی دستاویز ہے۔ یہ جملہ بہت ہی اہم ہے، اسے یاد رکھیے کہ داستان جو ہے اپنے عہد کی ثقافتی دستاویز ہے، کلچرل ڈاکومنٹری کہہ سکتے ہیں۔ داستان اس عہد کے رہن سہن، رسم و رواج، انداز فکر اور لسانی رویوں کی مظہر ہوتی ہے۔ انداز فکر یعنی سوچنے کا جو نظری طریقہ ہے، اور لسانی یعنی زبانی رویہ جو ہے،
ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کا مظہر ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں دکھتی ہیں داستان میں ہمیشہ باطل پر حق کی فتح ہوتی ہے، یعنی اس میں یہی ہوتا ہے کہ باطل پر حق کی فتح دکھائی جاتی ہے، جھوٹ پہ سچ کی جیت۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک تو مرکزی کہانی ہوتی ہی ہوتی ہے، یہ سب سے لازمی جز ہے داستان میں ایک مرکزی کہانی ہوتی ہے، تو بس ایسے ہی خیالی باتیں نہیں کی جائیں، ایک کہانی تو ہوگی۔ مرکزی کہانی کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ عموماً عشق جو ہے، عشق، جنگ، مہم یا مذہب ہوتا ہے، یہ ہے اس کا ٹاپک۔ اردو میں اردو میں عشقیہ اور مہماتی داستانوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ مہمات یعنی ایڈونچر والا، جس میں خطرات کو بیان کیا گیا۔ داستان گوئی کی جیسے حاتم طائی وغیرہ، داستان گوئی کی ساری توجہ داستان کو دلچسپ بنانے پر ہوتی ہے، حقیقت بیانی پہ نہیں ہوتی ہے۔ داستان کی کردار عام طور سے بادشاہ، شہزادہ، شہزادی، کوئی مشہور دیومالائی شخصیت یا معروف جنگجو ہوتے ہیں، جو جرات، مردانگی اور دلیری کے پیکر ہوتے ہیں۔ مرکزی کہانی کا ہیرو دشمنوں اور دشواریوں پر قابو پا کر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، جہاں پہنچنا ہے منزل تک۔ داستان میں طوالت اور دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے کئی ضمنی کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ لمبائی کرنی ہے، اسے لمبا کرنا ہے کہانی کو، تو ایک ہی کہانی لمبی نہیں ہوتی، بیچ بیچ میں کہانی آتی جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں ضمنی کہانی۔ ذیلی کہانیاں آتی ہیں، ضمنی کہانی آتی ہے۔ ضمنی قصوں کی کردار داستان کے ہیرو کے دوست، رشتہ دار یا رقیب ہو سکتے ہیں، ان کی پھر کہانی بیان کی جانے لگتی ہے۔ ضمنی قصے عام طور سے عشقیہ ہوتے ہیں، اس میں جنسی لذت آوری کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے عشق معاشرے میں، تاکہ داستان میں قاری کی دلچسپی قائم رہے، تو محبت کی چیزیں زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ضمنی قصے مزاحیہ، رومانوی، ما فوق الفطرت، سری، تلسماتی، مہماتی اور تمثیلی قسم کے ہوتے ہیں۔ ما فوق الفطرت جانتے ہی ہیں، ان جو نیچر سے اوپر کی چیزیں، جو نیچرلی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں، اس سے اوپر کی۔ سٹری سے رازداری والی، تلسمیں جادو کی، مہماتی ایڈونچر، تمثیلی یہ ہے کہ چیز الگ ہے اور اسی انسان کی شکل میں پیش کی جاتی ہے، اس کو تمثیلی بولتے ہیں۔ جیسے آب حیات ہے، اس میں دل، عقل، سب یہ انسان بن کے سامنے آتے ہیں۔ اب اس کو جو قصے میں جو قصے ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں قصہ در قصہ کی ٹیکنیک۔ داستان کے پلاٹ کو طول دینے میں کافی کارآمد ہے۔ قصے میں قصہ، اس کا لفظی معنی یہ ہے، تو یہ ایک ٹیکنیک ہے، یہ ایک بیانیہ ٹیکنیک ہے، تو یہ کہانی کو لمبا بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس تکنیک میں ایک قصے سے دوسرا قصہ، دوسرے سے تیسرا شروع ہو جاتا ہے، اور اصل قصہ بعض اوقات کہیں پس پشت جا پڑتا ہے۔ ایسا داستان کے پلاٹ میں پیچیدگی اور الجھاؤ لانے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن سرسری چیزیں رہیں گی، چیزیں سمجھتی جاتی ہیں، تو پھر تجسس نہیں پیدا ہوگا، جو کہ داستان کی تکنیک کے لحاظ سے پلاٹ کا عیب نہیں بلکہ اس کا حسن ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ پیچیدگی ہے تو اس میں کوئی عیب پائی جا رہی ہے، بلکہ یہ خوبی بن جاتی ہے، حسن ہے۔ فضا، مرکزی کہانی کے بعد آپ کو فضا یاد رکھنا ہے۔ فضا، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ داستان کی ایک اہم خصوصیت اس کی فضا ہے، تو مرکزی کہانی کے بعد یہ ہے فضا۔ داستان کی فضا میں زمان و مکان کے لحاظ سے دوری کا وجود ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بالکل جو پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس کے ارد گرد چیزیں نہیں، بلکہ دور کوئی جگہ ہے، یہ دور کا زمانہ ہے، بہت پرانا زمانہ ہے، تو زمان اور مکان جو ہے وہ دور کا دکھایا جائے۔ لہذا داستان میں پیش کردہ واقعات کا تعلق زمانے قدیم سے دکھایا جاتا ہے۔ مثلا کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، تو یہی ہو گیا دور کی پہلے کی بات، یا بہت زمانہ گزرا، ملک روم پر فلاں بادشاہ کی حکومت تھی۔ اسی طرح داستان میں دور دراز کے ملکوں کی کہانی بیان کی جاتی ہے، کہ آپ کے ملک ہندوستان کی واقعات ایسے لگیں گے، رہن سہن یہی کے ہوں گے، جہاں پہ کا افسانہ نگار یہ داستان گو ہے، لیکن جو نام لے گا مثلا بدخشاں، روم، بلخ، یونان، یا پھر کوئی خیالی ملک،
ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک موجود بھی ہو، خیالی ملک بھی ہو جائے۔ ابھی جو اوپر آیا تھا ما فوق الفطرت، تو جو عناصر پائے جاتے ہیں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ لازمی جز ہے، اور یہ بار بار سوال آتا ہے یہ کس کی خصوصیت ہے؟ ما فوق الفطرت عناصر، تو یہ داستان کی ہے۔ داستان میں یہ اہم جز ہے ما فوق الفطرت عناصر، یہ ہونے ہی ہونے ہیں۔ تو یہ اور سوال میں بھی آتے ہیں، تو اسے بہت دھیان سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ داستان کی ایک اہم خصوصیت اس میں ما فوق الفطرت عناصر کی موجودگی ہے۔ ان عناصر سے مراد کیا ہے وہ آگے خود ہی بتا رہے ہیں۔ ان عناصر سے مراد وہ عناصر ہیں جنہیں منطقی اور استدلالی ذہن قبول نہیں کرتا، یعنی اس میں آپ کو لوجک نہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتے، اس میں استدلال کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا دیو، جن، پری، چڑیل وغیرہ داستان میں جا بجا جگہ جگہ نظر آتے ہیں، جو غیر معمولی قوت اور صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ جادو منتر کے زور پر وہ انسان کو مکھی یا کسی جانور میں تبدیل کر سکتے ہیں، کبھی چڑیا بنا سکتے ہیں، کبھی سانپ یا کبھی کچھ، یا پھر انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے، جیسے رانی کیت کی کہانی میں آئے گا کہ آنکھ میں لگا لینے سے، بھبوت لگا دینے سے وہ انسان غائب ہو جاتا ہے، یا پھر آن کی آن میں ہزاروں لاکھوں میل کا سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہی کہیں اور چلا جانا۔ اس کے علاوہ داستان میں ایسے چرند و پرند اور درندے ہوتے ہیں جو انسانی صفات و خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، یہی چیزیں پھر تمثیلی کہلاتی ہے تو چرند کوئی چرند، لیکن وہ انسانوں کی طرح عمل کر رہا ہے۔ پرسنیفیکیشن انگلش میں یہ لفظ آتا ہے، مثلا گفتگو کرنے والا طوطا، تقریر کرنے والا بندر، یہ آپ کو فسانہ جائے میں نظر آئے گا، یا دور دراز کی خبر دینے والا کوئی اور جانور۔ تو یہ چیزیں جو ہے فطرت مافوق الفطرت عناصر ہیں۔ اب ہے کردار، اس میں کردار کس طرح کے ہوں گے اور کیا کیا ہوں گے۔ جدید فکشن کے اصول کے لحاظ سے داستانوں میں کرداروں کا ارتقا پایا جاتا ہے، کا ارتقا نہیں پایا جاتا، اور نہیں وہ منفرد کہلاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ شروع میں ہے جیسا ہے اس دھیرے دھیرے وہ تبدیلی آئے گی، جیسے ناول وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ابھی بادماش ہے اور بعد میں جا کر اس میں تبدیلی آ کے اچھا بن جائے، تو ایسا نہیں۔ ان کرداروں کو یا تو تمثیلی کہا جاتا ہے جو ایک ہی طرح رہتی ہے، ٹائپ اور سپاٹ کردار کہا جاتا ہے۔ داستان میں حقیقی اور غیر حقیقی دونوں طرح کے کردار ہو سکتے ہیں، حقیقت والے بھی، جیسے خلیفہ ہارون رشید، امیر حمزہ، حاتم طائی وغیرہ حقیقی کردار ہیں، لیکن یہ کردار داستان کے غیر ارضی یا تخیلی ماحول میں غیر یقینی اور مافوق الفطرت عمل کرتے نظر آتے ہیں، یعنی ہیں تو انسانی، ہیں تو حقیقت میں، لیکن جب یہاں پہ دیکھیں گے تو وہ حقیقی چیز کرنے کے بجائے غیر حقیقی چیز کرتے ہوئے نظر آتے، کہیں اڑ رہے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں، وہ والی چیزیں۔ ان کے علاوہ دوسرے چند کردار غیر حقیقی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، جیسے دیو، پری، جن، آصف اور عفریت وغیرہ۔ ان کے علاوہ پہاڑ، پرندے، درخت وغیرہ بھی کردار کی صورت میں نظر آتے ہیں، کہیں پہاڑ سے باتیں ہو رہی ہیں، کہیں پرندے سے، کہیں درخت سے وغیرہ۔ تو یہ ہو گئی داستان سے متعلق باتیں۔ اب یہاں آغاز داستان کی ارتقاء سے متعلق بات ہو رہی ہے، اور جو داستانیں یہاں ہیں انہیں بہت ہی اہمیت کے ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے، کم سے کم اتنا تو یاد رکھیے کہ یہ داستانیں ہیں، انہیں ناول یہ افسانہ مت کہہ دیجیے، کم سے کم اتنے یاد رکھیے۔ اردو میں داستانیں نظم و نثر دونوں میں لکھی گئی ہیں، تو یہ ذہن میں یاد یاد رکھیے کہ داستانیں نظم میں بھی لکھی گئی ہیں اور نثر میں بھی۔ عام طور پہ جو مثنویاں ہیں وہ داستان ہے لیکن نظم میں ہی ہے، جیسے گلزار نسیم ہے، سہر البیان ہے، تو یہ کیا ہے، داستان ہے لیکن اب وہ مثنوی بھی ہے تو وہ نظم کی شکل میں ہے۔ صبرس اور قصہ بحر افروز دلبر اردو کی پہلی داستانیں ہیں۔ صبرس دکن کی اور شمال میں قصہ بحر افروز دلبر، اس اعتبار سے دونوں کہہ دی گئی ہیں، تو دکن یہ پہلے ہے، اور شمال میں جب کہا جائے تو قصہ بحر افروز دلبر۔ داستان امیر حمزہ، بوستان خیال، آرائش محفل، باغ و بہار، فسانہ عجائب، الف لیلہ،
الف لیلہ مت کر دیجیے کہ الف الف میں ہزار، لیلہ کہانی، لیل رات سے، اسی سے الف لیلہ ہزار کہانی ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی وغیرہ معروف نثری داستانیں ہیں۔ اس میں سحر البیان اور گلزار نصیب مثنوی کے حیات میں منظوم داستانیں ہیں، جو ابھی اوپر بتایا آپ لوگوں کو۔ اردو میں داستان امیر حمزہ طویل ترین داستان ہے۔ طویل داستانوں کی بات جب کی جائے تو آپ کو امیر حمزہ یاد ہونا چاہیے۔ چلیے اس سے ہم دیکھ لیں گے۔ ٹھیک، امیر حمزہ جو کم و بیش 40,000 صفحات میں 46 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو امیر حمزہ کتنی جلدوں پہ؟ 46 جلدوں پہ ہے۔ صفحات تو کم ہی چاند سے پوچھتے گئے، 40,000 پھر بھی یاد رکھیے۔ اس میں طلسم ہوشربا مشہور و معروف ہے، یعنی جو اس کی جلد ہے طلسم ہوشربا وہ زیادہ مشہور ہے، جس کے بعد کردار مثلا امیر حمزہ، عمرو عیار، افرا عمرو نہیں عمرو عمرو عیار، افراس افراسیاب، ملکہ حیرت، لندور بن سعدان وغیرہ خاصے جانے پہچانے کردار ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کردار بھی، یہ کس افسانے کے کردار ہیں؟ یہ داستان کے کردار، افسان نہیں۔ داستان تو داستان امیر حمزہ اگر ہو تو وہ، یا طلسم ہوشربا ہے تو پھر اس میں لائیں گے۔ یہ اصل جو 46 جلدیں ہیں ان میں سے کچھ جلدوں کے نام ہے طلسم ہوشربا۔ اس کے علاوہ عمرو عیار کی زنبیل، سلیمانی جال، تلسمی گولے اور انگوٹھیاں وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس داستان میں قدم قدم پر حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اردو میں بعض معروف داستانیں مختصر ہیں، یعنی صرف 250-300 صفحات پر مشتمل۔ اب کہاں 40,000 صفحات اور کہاں 250-300، تو اس کے مقابلے میں یہ مختصر ہی کہی جائیں گی، اور یہی ہمیں پڑھنے کے اعتبار سے اسے پڑھنا ہے، اور ان کی کہانیاں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اس میں تو یہ بس کردار یاد رکھ لیجئے، بس یہ کافی ہے۔ میر امن، مثلاً میر امن کی داستان باغ و بہار، جو قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کس کا ہے، اور ہو سکے تو پڑھ لیجئے باغ و بہار۔ اور رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب، ان دونوں کی کہانیاں، اور ایک اور رانی کیت کی کہانی کم سے کم دیکھ لیں گے۔ حالانکہ جو سلیبس ہے اس میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کہ کون سی داستان دیکھنی ہے، لیکن کم سے کم یہ 3 داستان دیکھ لیں گے: میر امن کے باغ و بہار، رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب، اور رانی کیتکی کی کہانی انشاءاللہ خیر انشاءاللہ۔ ان داستانوں سے اردو زبان کی لسانی ارتقاء کا پتہ چلتا ہے۔ بس یہاں پہ اتنی ہی چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اللہ حافظ، پھر کل دیکھتے ہیں اگلا جو مضمون ہوگا۔ چلیے پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔